ٹائیگر ساکت بیٹھا رہا۔ اب بھی اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا، حالانکہ اس کے دل میں اضطرابی کیفیت رفتہ رفتہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ اس کا بدترین خدشہ حقیقت کا روپ دار رہا تھا۔ ابھی کل ہی اسے اس راستے سے قربان گاہ لے جایا گیا تھا، وہی غار جہاں موہان اور میو نوجوان کی جنگ ہوئی تھی اور جین کراس پر ستم ڈھایا گیا تھا۔ ندی کے کنارے چلتا ہوا ان کا جلوس جلد ہی اس وسیع و عریض غار میں جا پہنچا جہاں عظیم قربان گاہ بنائی گئی تھی۔ قربان گاہ میں خون رنگ روشنی پھیلی ہوئی تھی، سینکڑوں مشعلوں کی وجہ سے اس کا گوشہ گوشہ روشن تھا، لیکن وہاں جو دھواں پھیلا ہوا تھا وہ مشعلوں سے نہیں اٹھ رہا تھا، بلکہ یہ وہی نشہ آور دھواں تھا جو پجاری اپنی شیشی کے سیال سے پیدا کرتا تھا۔ ٹائیگر نے قربان گاہ میں پہنچتے ہی بو سے محسوس کر لیا کہ یہاں کی فضا اور ماحول خاص طور سے نشہ آور بنا کر رکھا جاتا ہے۔ ٹائیگر کو ایک بار پھر اپنی روحانی طاقتوں کو پکارنا پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نشہ آور فضا انسان پر کیا قیامت ڈالتی ہے۔ اس دھوئیں کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انسان میں ایسی خواہشات تیزی سے جنم لینے لگتی تھی جن کی تکمیل کے لیے اسے سراپا ابلیس بننا پڑتا تھا، اور ٹائیگر نے محسوس کیا کہ آج فضا میں اس دھوئیں کے اثرات پہلے سے کہیں زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اسے صرف ایک حیرت تھی کہ یہ پراسرار دھواں دیگر سینکڑوں لوگوں پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ذہنی طور پر یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ دھواں صرف اس کے ہی دل میں ہلچل مچانے کا باعث بن رہا ہے اور باقی لوگ اس تاثیر سے محروم ہیں۔ یقیناً ان سب کو حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی تریاک استعمال کرایا گیا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس قربان گاہ میں اتنا انسانیت سوز منظر دیکھنے کو ملتا کہ دیکھنے اور سننے والوں کے دل ہول جاتے۔ ٹائیگر کو ایک ایسے راستے سے قربان گاہ کے درمیانی حصے کی طرف لے جا رہا تھا جس کے دونوں طرف میو قبیلے کے ٹھوس جسموں والے جوان قطار بنائے کھڑے تھے۔ ٹائیگر کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آج کوئی خصوصی رسم انجام دی جانے والی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان پہاڑوں کے درمیان اتنا بڑا اجتماع دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی دانست میں بلیک سرکل کے تمام گرگوں کے علاوہ میو قبیلے کے تمام افراد اس اجتماع میں موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں کیا ہونے والا ہے، یہ خیال بار بار ٹائیگر کو بے چین کر رہا تھا، لیکن سوائے انتظار اور صبر کرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ کار بھی تو نہیں تھا۔ ٹائیگر نے ایک اور خاص بات یہ محسوس کی کہ اس موقع پر جمع ہونے والے سب کے سب لوگ مرد ہیں، جنگجو اور لڑاکے مرد۔ پوری قربان گاہ میں ایک بھی عورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سیاہ لبادوں میں لپٹے ہوئے یہ مرد قربان گاہ کے مرکزی حصے کے گرد نصف دائرے میں کھڑے تھے اور باقی لوگوں کا ہجوم ان کے عقب میں نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر کا پنجرہ ٹھیک اس جگہ پہنچا دیا گیا جہاں قربانی دینے کے لیے مخصوص جگہ بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک عجیب سا پلیٹ فارم تھا جس پر ایک ویسی کرسی رکھی ہوئی تھی جیسی کرسی پر بٹھا کر اسے جین کراس کا تماشا دکھایا گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر ایک تاج نما شے بھی رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ تاج کس دھات کا بنایا گیا تھا۔ یہ دھات بے حد چمکدار تھی اور اس سے روشنی کی کرنیں سی پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ برازو نے اسے پنجرے سے نکال کر کرسی پر بٹھا دیا۔ دفعتاً ٹائیگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہر شخص اس طرف متوجہ ہو گیا ہو۔ پجاری بھی اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز تھی۔ ٹائیگر نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ وہی چمکدار دھات کا بنا ہوا تاج ہے جسے اس نے وہاں آتے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن جب پجاری اس کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی تاج نہیں بلکہ ویسا ہی خول ہے جیسا کہ جنگجو لڑائی کے دوران اپنے سر کی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں۔ یہ غیر معمولی بڑا خول تھا۔ اس میں جا بجا جواہرات جڑے ہوئے تھے اور ایسی داریں بھی نظر آ رہی تھی جن پر خون کی باریک نسوں کا گمان ہوتا تھا۔ ٹائیگر نے اس خول کی طرف کچھ دیر توجہ سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس سے پھوٹنے والی کرنوں نے اس کی آنکھیں چندھیا دی اور وہ عارضی طور پر خود کو بینائی سے محروم محسوس کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کی بینائی کا سلسلہ بحال ہوا تو ٹائیگر نے سلیب کی طرف دیکھا۔ یہ سلیب سرخ رنگ کی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس پر خون مل کر اسے سرخ رنگت دی گئی ہو۔ یہ سلیب وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن آج اس کے سامنے ایک نئی چیز بھی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ماربل کا بنا ہوا ایک تابوت تھا۔ تابوت اوپر سے تو ہموار تھا لیکن اس کے اطراف میں بل کھاتے ہوئے سانپوں کی شبیہیں بنائی گئی تھی۔ ٹائیگر کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں شیطانی طاقتوں کے لیے انسانوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ پلیٹ فارم کو ٹائیگر کے سامنے قدرے بلند کر دیا گیا تو پجاری اس پر چڑھ کر ٹائیگر کے سینے کے مقابل بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے وہ پراسرار دھاتی خول اس کے سر پر رکھ دیا۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس خول میں ان گنت انسانی انگلیاں نصب ہیں اور یہ انگلیاں اس کی کن پٹی سہلا رہی ہیں۔
اس دوران میں برازو اسے ایک مضبوط رسے کے ذریعے کرسی کے ساتھ باندھنے میں مصروف تھا۔ پجاری نے خول پہنانے کے بعد اس کے نچلے حصے میں جولتی ہوئی 2 ڈوریوں کو ٹائیگر کی ٹھوڑی کے نیچے باندھ دیا تاکہ ٹائیگر گردن ہلا کر خول نہ گرا سکے۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر پجاری پلیٹ فارم سے اتر گیا اور سیدھا سلیپ کی طرف بڑھ گیا۔ سلیپ کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ فوراً ہی قربان گاہ میں گہری خاموشی چھا گئی۔ موسیقی نے دم توڑ دیا اور لوگوں کے ہونٹ یوں بچ گئے جیسے منہ کھولنا اب ان کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ ٹائیگر نے جب اس داتی خول کا سائز دیکھا تھا تو اس کا خیال تھا کہ وہ بے حد بھاری ہوگا، لیکن جب اسے اس کے سر پر رکھ دیا گیا تو وہ یوں ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا جیسے پروں کا بنا ہوا ہو۔ اس خول نے ٹائیگر کے دونوں کان ڈانپ دیے تھے، لیکن ٹائیگر کو حیرت ہو رہی تھی کہ اب بھی ہر آواز بآسانی سننے پر قادر ہے۔ اچانک وزنی گانگ بجنے لگا۔ ٹائیگر کا ذہن گانگ کی آواز پر ایک شدید جھٹکے کا شکار ہو گیا، لیکن چند ہی ساتوں میں وہ نہ صرف سنبھل گیا بلکہ اسے بہت سی آوازیں بیک وقت سنائی دینے لگیں۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ان آوازوں کا مخرج یہی قربان گاہ ہے، یا یہ آوازیں اسی خول سے خارج ہو کر اس کے پردہ سماعت سے ٹکرا رہی ہیں، یا پھر ان کا سلسلہ کسی دوسری ہی دنیا سے شروع ہوا ہے۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا تو سب سے پہلا شبہ اسے یہ ہوا کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں آنے کے بعد سے اب تک پہلی بار وہ اپنے پاگل پن کے سلسلے میں بے حد فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ بعض ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا جن کا تعلق محض خوفناک خوابوں ہی سے مربوط ہو سکتا تھا، اور اب اسے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی تھی جن کی کوئی توجیہ ممکن نہیں تھی۔ ایسے ناممکن العمل حالات اور صورتحال صرف دیوانگی ہی کا انعام ہو سکتی تھی۔ نہ چاہتے بھی اس کے ذہن میں اپنے پاگل پن کا خیال گر کرتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے دیوانگی کے خیال کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، اس کے دل میں خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان، جسے اپنے ہی جیسے ان گنت انسانوں کی موت کا باقاعدہ اجازت نامہ حاصل تھا، آج خود اپنی ہی ذات سے دہشت زدہ ہو رہا تھا۔ اسے اپنی موت کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اوشان کی تعلیمات کا آغاز ہی اس کی موت سے ہوا تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی مر چکا تھا۔ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اسے موت کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی تھی، لیکن دیوانگی، پاگل پن اور دماغ کی یہ حالت اسے دہشت زدہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی ذہنی حالت میں کوئی تبدیلی لا کر اسے بطور ہتھیار استعمال کیا گیا تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ اب تک وہ مجرموں کی موت کا پیغام بر تھا، ذہنی تبدیلی کے بعد وہ بنی نوع انسان کے لیے موت کا سامان بن جائے گا، اور پھر اس کے ہاتھوں وہ کچھ عمل میں آنے لگے گا کہ انسانیت کو دنیا میں منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ ٹائیگر کے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس نے خود کو سنبھالنے اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ہر چیز اس کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں، اپنی ہی ذات سے بے اختیار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ تیزی سے چکرا رہا تھا، دیوانگی، دیوانگی۔ اب اسے یہ شبہ ہونے لگا کہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق آخری لمحے تک مزاحمت بھی کر سکے گا یا نہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے دیوانگی اور موت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو وہ کسے قبول کرے گا؟ یقیناً موت، اس نے فیصلہ کیا۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ بلیک سرکل کے درندے اس کے سامنے یہی 2 صورتیں رکھیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اسے اپنے قابو میں کر کے کسی کٹھ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کانپ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے کٹھ پتلی بننے کے بعد دنیا میں اس کے ہاتھوں کس قدر خونریزی کروائی جائے گی۔ اچانک اس کی سوچوں کا دائرہ رک گیا، اس کی نگاہ ایک جانب جم کر رہ گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ ابھی پاگل نہیں ہوا ہے اور اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی تلخ مسکراہٹ کی ایک لکیر کھینچ گئی۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر تو وہ قبر سے بھی اٹھ کر واپس آ سکتا تھا۔ اس کے سینے میں دل کسی ڈول کی طرح بجنے لگا۔ ٹائیگر کو اپنی پسلیوں میں خفیف سی دکھن کا احساس ہونے لگا۔ زندگی میں پہلے کبھی اس کا دل اتنی شدت سے کبھی نہیں دھڑکا تھا۔ اس کی نگاہیں فانگ پر جم کر رہ گئی تھی، وہی فانگ جس کی تلاش میں اس نے تقریباً آدھی دنیا کا سفر طے کر لیا تھا، اور وہ کئی بار اس کے ہاتھوں بال بال بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قسمت ان دونوں کو بڑی ہی عجیب صورتحال میں ایک دوسرے کے سامنے لائی تھی۔ ٹائیگر بے بس تھا اور فانگ کسی فاتح کی طرح اکڑتا ہوا چلا رہا تھا۔ فانگ پر نگاہ پڑتے ہی قربان گاہ میں موجود ہر شخص چیخنے لگا۔ ان کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ٹائیگر نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور فانگ کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے شعلہ سا لہرایا تھا۔
لیکن وہ پھر خود پر قابو پا کر اسے اسپاٹ نظروں سے گورنے لگا۔ فانگ کی گنجی کھوپڑی چمک رہی تھی، اس کے نقش و نگار میں پہلے سے کہیں زیادہ سختی، درستی اور صفاقی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ٹائیگر نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو اس کے نقوش اتنے بھدے نہیں تھے، اب اس کا چہرہ مکروہ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے واضح طور پر خباثت ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں آج بھی وہ آہنی ناخن دکھائی دے رہے تھے جن سے اس نے اوشان کو ہلاک کیا تھا۔ اوشان کی موت کا خیال ٹائیگر کی نسوں میں شرارے سے بھر گیا، لیکن ان شراروں پر اس نے مصلحت کا مرہم رکھ دیا تھا، کیونکہ اب وہ صرف فانگ کو ہی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ پورے بلیک سرکل پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑنا چاہتا تھا۔ اس کی انتقامی کارروائی صرف فانگ کی ہلاکت تک محدود نہیں رہ گئی تھی، بلکہ اس کا دائرہ بے حد وسیع ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بلیک سرکل کا ہر غنڈہ فانگ جیسی ہلاکت خیزیوں کا مظہر ہے۔ اب ٹائیگر کے نزدیک اپنے انتقام کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی، کیونکہ بلیک سرکل کو تباہ کر کے وہ نسل انسانی کی بقا چاہتا تھا۔ ہجوم اب بھی حلق پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہا تھا، سب لوگ اسے وحشیانہ انداز میں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ فانگ کی گردن غرور سے اکڑی ہوئی تھی، وہ بے دھڑک وہاں کی فضا میں سانس لے رہا تھا۔ اس کے کشادہ نتنے دور ہی سے پھیلتے اور سکڑتے دکھائی دے رہے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ وہ دانستہ اس نشاور دھوئیں کو اپنے پھیپھڑوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جو قربان گاہ کے گوشے گوشے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ ذہانت کی چمک تھی، لیکن یہ ذہانت شیطانی عزائم کی وجہ سے بے حد خوفناک ہو گئی تھی۔ اس نے ایک ریشمی لبادہ پہن رکھا تھا، اس لبادے کا رنگ سیاہ تھا۔ فانگ کے سینے پر 2 اژدہے بنے ہوئے تھے جن کی سرخ سرخ آنکھیں دور ہی سے بھیانک اور زندہ لگ رہی تھی۔ ان اژدہوں کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت اور بھی بنی ہوئی تھی جسے فاصلے کی وجہ سے ٹائیگر اچھی طرح دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ البتہ جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ترازو کی تصویر ہے جس کے دونوں پلڑوں میں ایک ایک مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ ان مچھلیوں کے سر کاٹ دیے گئے تھے اور ان سے خون ٹپک رہا تھا جو ترازو کے پلڑوں سے نیچے بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ گانگ اب بھی بج رہا تھا۔ ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گانگ صرف اس خبیث فانگ کی آمد کے سلسلے میں بجایا جا رہا ہے۔ فانگ سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا، اب تک اس نے شاید ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ خوش آمدید کہنے والوں کے جواب میں ہاتھ تک نہیں لہرا رہا تھا۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ قربان گاہ میں موجود تمام لوگوں کو چیونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ آہستہ آہستہ شاہانہ انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے فانگ سلیب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہیں ماربل کے اس تابوت پر جم گئی جو سلیب کے سامنے رکھا ہوا تھا، پھر وہ ٹائیگر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹائیگر کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی حقارت آمیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ ادھر ٹائیگر کا برا حال تھا، وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے فانگ کو اپنے سامنے پا کر بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو تلاش کرنے کی زحمت سے بچ گیا تھا۔ فانگ کو دیکھتے ہی اسے اپنی کھوپڑی میں ایک عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے کھوپڑی کے عقبی حصے میں ایک روزن بن گیا ہے جس سے ایک رو پہلی سی کرن اس کے دماغ تک پہنچنے لگی ہے۔ ٹائیگر کو جس عجیب سے احساس نے فوری طور پر آ گھیرا تھا، اگر وہ اسے خوشی کا نام دیتا تو بڑے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ ایک ایسا تاثر تھا جس نے نہ صرف اس کے دل کو بلکہ پورے جسم کو بھی سرشار کر دیا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ نہ تو اس تاثر کا کوئی جواز اس کی سمجھ میں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ذریعہ ذہن میں آ رہا تھا۔ اب وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ تاثر صرف اور صرف فانگ کی موجودگی کا احساس کرتے ہی پیدا ہوا ہے، لیکن ذہن کے کسی بعید ترین گوشے سے ایک مدھم سی آواز اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس داتی خول کا کمال ہے جسے اس کے سر پر بطور خاص اڑایا گیا تھا۔ فانگ بڑے شاہانہ انداز میں ٹائیگر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے ڈیرے جلتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ اور سلگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھیں ٹائیگر کی آنکھوں میں دنس کر اس کے دل کا حال معلوم کرنے کے لیے سینے تک سفر کر رہی ہوں۔ اچانک قربان گاہ میں گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ شور ختم ہوتے ہی فانگ محویت کے عالم سے چونک پڑا اور اس نے ٹائیگر کے چہرے سے نگاہ ہٹا لی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ گھوم کر سلیپ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا، جس کی عقب سے اچانک ہی نفریاں بجنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ان آوازوں سے کچھ ایسا تاثر پیدا ہوا تھا جیسے قربان گاہ میں سناٹے کی باقاعدہ تجسیم ہو گئی ہو، لیکن آواز کے خنجر نے اس ٹھوس سناٹے کو کاٹ ڈالا۔ نفیر کی آوازوں کے ساتھ ہی کھلکھلاتے ہوئے نسوانی کہکے سنائی دینے لگے، اور پھر عورتوں کا ایک جرمٹ دکھائی دینے لگا۔ میو قبیلے کی حسین و جمیل پرکشش اور صحت مند عورتوں کی 2 قطاریں سلیب کی اوٹ سے نمودار ہوئیں۔
ٹائیگر نے آنکھ کے کنارے سے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کے بائیں رخسار پر ایک چھوٹا سا سیاہ دائرہ بنا ہوا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا پجاری نے ایئر ہوسٹس جین کراس کے جسم پر کندہ کیا تھا۔ لیکن ان عورتوں کے چہروں پر جو دائرے دکھائی دے رہے تھے وہ جلانے کے عمل سے نہیں بلکہ آرائش کے لیے سرمے سے بنائے گئے تھے۔ میو قبیلے کی 2 لڑکیاں جو دونوں قطاروں میں سب سے آگے تھیں، انہوں نے سفید لبادے زیب تن کر رکھے تھے، جبکہ عقب میں آنے والی تمام عورتوں کا لباس سیاہ تھا۔ لڑکیوں کی قطار خاصی لمبی معلوم ہوتی تھی۔ درجن بھر لڑکیاں جب چمکیلے فرش پر پہنچ گئیں تو ٹائیگر نے سانس روک لی۔ اب وہ عقب میں آنے والی لڑکیوں کے جرمٹ میں ایک ایسی ہستی کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے اس کے دل نے پہلی بار محبت سے دھڑکنا سیکھا تھا۔ یہ سونی تھی، وہی حسین و جمیل سونی جسے وہ ماسٹر تاؤ کے حوالے کرایا تھا اور جس کو اوریس مون جیسے عظیم کنگ فو ماسٹر کی تربیت گاہ سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ سونی ایک آرائشی تخت پر براجمان تھی اور اسے دیکھ کر کسی ملکہ ہی کا گمان ہوتا تھا۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ وہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا۔ سونی کے جسم پر نہایت مہین سفید لباس تھا جس کی تہوں سے وہ اپنے تمام تر حسن اور کشش کے ساتھ جھلک رہی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھیں اس کی آنکھوں کا جائزہ لینے لگیں۔ سونی کی آنکھیں تاثرات سے آ رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جاگتی آنکھوں سو رہی ہو یا پھر اس کا ذہن کہیں دور بھٹک رہا ہو اور اسے گرد و پیش سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ البتہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ضرور چپکی ہوئی تھی۔ یہ مسکراہٹ سراسر میکان کی تھی، اس میں کسی جذبے کی تپش کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ٹائیگر چند ساتوں تک تو سونی کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ذہن نے کلاب بازیاں کھانا شروع کر دی۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ قربان گاہ میں یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا ہے۔ بالکل ویسی ہی صورتحال تھی جیسی کہ ایئر ہوسٹس جین کراس کے سلسلے میں پیش آ چکی تھی، لیکن یہاں تخت اور تاج اضافی تھے۔ گویا فانگ اس سے مقابلہ کر کے سونی کو نہیں جیتے گا بلکہ وہ اسے ٹائیگر کی نگاہوں کے سامنے اپنی ملکہ بنائے گا۔ ٹائیگر کو اپنی کن پٹی کی ایک رگ بار بار تڑپتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی ہستی ایک بار پھر متضاد خیالات، متضاد جذبوں اور متضاد صورتحال کا شکار ہو رہی تھی، لیکن غصے کی جو لہر اس کے دل میں گہرائی سے بلند ہو رہی تھی اس پر قابو پانا بے حد ضروری تھا، کیونکہ یہ لہر اس کے سب کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی تھی۔ ٹائیگر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس نے کنکیوں سے قربان گاہ کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ ایک ایسی جگہ پھنس گیا تھا جہاں وہ اپنی جسمانی طاقت استعمال کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت وہاں بلیک سرکل کی زیر زمین تنظیموں کے تمام کنگ فو ماسٹر اور سینکڑوں میو نوجوان موجود تھے۔ ان سب سے بیک وقت نمٹنا اور پھر ان کے نرغے سے سونی کو نکال لے جانا ایک ناممکن سی بات تھی۔ اپنی بے بسی محسوس کر کے ٹائیگر کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ کبھی کبھی بلند ترین آدمی کس قدر ہیچ ہو جاتا ہے۔ بار بار غصے کی لہر اس کے دل و دماغ پر غالب آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرف ٹائیگر کا دھیان ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تو ایک ٹک سونی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دل کی ملکہ سونی اس کی نگاہوں کے سامنے کسی اور کی ہونے والی تھی۔ ایک بار پھر جب غصے کی لہر نے شدت اختیار کی تو ٹائیگر پر ایک اور ہی انکشاف ہوا۔ اسے جو کنٹوپ پہنایا گیا تھا وہ حیرتناک خصوصیات کا حامل تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے ہی اس کے دل و دماغ میں غصے اور نفرت کے جذبات ابھرتے ہیں، کوئی چیز اس خول میں سے نکل کر اس کا ذہن شل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ وہ خود کو سنبھال لیتا۔ ایک بار اس نے خود پر بے ہوشی بھی طاری کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ داتی خول آڑے آ جاتا تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس کنٹوپ کا تعلق کسی بہت ہی حساس قسم کے کمپیوٹر سے قائم ہے اور یہ کمپیوٹر اس کے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جیسے ہی بات ٹائیگر کی سمجھ میں آئی، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوتا چلا گیا۔ اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔